غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی جو ان افراد کا نظریہ ہے یہ تو کفر پر مبنی ہے، لیکن ان کو کافر نہ کہیں، تو یہ تو ساری الفاظ کی ہیرا پھیری ہے کہ نظریہ تو ٹھیک ہے، کفر والا ہی ہے، لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو اس اعتراض کی ذرا اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اصل میں جو اگر تو کافر کہنے سے کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہوتا، عملی دنیا میں، عملی زندگی میں کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہوتا تو کافر کہنے میں کوئی حرج نہ ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص تصوف سے تعلق رکھتا ہے تو ہم اس کو صوفی کہہ سکتے ہیں، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس کو تبلیغی کہہ سکتے ہیں، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے اسی پہلو سے اس کا نام دیوبندی کہہ دیتے ہیں، بریلوی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کہنے سے مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ایک تو وہ شخص اس کو اون کر رہا ہوتا ہے، اس کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس سے کوئی عمل کی دنیا میں، یعنی معاملات کی دنیا میں کوئی نتیجہ یا کوئی مسئلہ پیدا نہیں۔ کافر قرار دینے سے کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ نمبر 1، اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو اس نے پھر اس کو ہم نے کافر قرار دیا ہے تو ہماری فقہ میں اس کی سزا موت ہے۔ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، یعنی ایک بندے کو سمپل جب کافر قرار دے دیا کہ یہ کافر ہے، اس کے نظریات کفر ہیں، آج ایک کے نظریات ایک ہو سکتے ہیں، کل وہ اپنے نظریات بدل سکتا ہے، یہ کہنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ کافر قرار دینا ایک اقدام ہے، ایک عملی شکل ہے۔ یعنی جیسے ہم یہ کہہ دیں کہ مثال کے طور پر ایک جملہ یہ بولیں کہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے، یہ جملہ بولتے رہیں 15 دفعہ بولیں، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ لیکن جب ہم اس کی نیشنلٹی کو ختم کرتے ہیں تو پھر ایک واقعہ ہوگا، وہ پھر اس ملک کے اندر پاکستانی کے طور پر نہیں رہ سکتا۔ تو کافر قرار دینا اصل میں اس کی شناخت کو یا اس کی حیثیت کو ختم کرنا ہے، اور اس کے محض ختم کرنا نہیں ہے۔ یعنی جیسے نیشنلٹی ختم ہونے کے نتیجے میں وہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، سٹیزن ہونے کی حیثیت سے تمام حقوق اس کے ختم ہو جائیں گے، تو اسی طرح کافر کہتے ہی یا کافر ہونے کا جرم اس کے اوپر ثابت کرتے ہی نمبر 1 یہ مسئلہ ہوگا کہ وہ مرتد قرار پائے گا اگر وہ پہلے سے مسلمان ہے۔ اور مرتد کی سزا ہمارے علماء کے نزدیک متفقہ طور پر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، وہ واجب القتل ہوگا۔ تو پہلا یہ تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے نقطہ نظر سے ایک شخص کو کافر قرار دیا اور اس کے بعد اس کے لیے یہ فیصلہ سنا دیا۔ ایک بات یہ، لہذا ہمارے ہاں بھی جن لوگوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ واجب القتل ہیں، کیونکہ وہ ارتداد کیا ہے، انہوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے یا خلاف اسلام کسی مذہب کو اختیار کیا ہے، تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اسی طرح کیا کافر جو ہے وہ مسلمان خاتون کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی رشتہ ایک اس شخص کا ایک خاتون کے ساتھ جو کہ مسلمان ہے ہوا ہے، وہ رشتہ منقطع ہو جائے گا ہماری فقہ کے اندر، یعنی کافر ہونے کے بعد وہ مسلمان بیوی کا شوہر نہیں رہے گا، وہ رشتہ ختم ہو جائے گا، ان کی طلاق ہو جائے گی یا علیحدگی ہو جائے گی، ان کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ نتائج نکل رہے ہیں۔ اس طرح سوسائٹی کے اندر اس کو کس حیثیت سے قبول کیا جائے گا، وہ اپنی جو شناخت دینا چاہتا ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو بریلوی کہنا چاہتا ہے، آپ اس کو شیعہ کہنا شروع کرتے ہیں، تو یہ اس کے اس حق سے محرومی ہے جو وہ جس کو وہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اس کے اخلاقی حقوق بھی مجروح ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے حقوق بھی مجروح ہوتے ہیں، اس کے عملی حقوق بھی مجروح ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ، یعنی غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نظریے پر بات کریں، آپ عقیدے پر بات کریں، عقیدے کو غلط نہیں، لیکن کسی شخص کے لیے یہ فیصلہ نہ سنائیے، کیونکہ اس فیصلے کو سنانے کے نتیجے میں بے شمار اطلاقات پیدا ہوتے ہیں، اور ان اطلاقات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ ایسا اقدام کر دیتے ہیں کہ در حقیقت اگر وہ کافر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ناحق قتل کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرتد کی سزا کیا ہے یا کیا نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دین کی روح سے کہ اس کی سزا قتل ہی ہونی چاہیے،
اور اس کا نکاح ٹوٹ جانا چاہیے تو پھر تو یہ واقعات اس کے نتیجے میں لازمن ہوں گے۔ جی بات سمجھ آ گئی۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے جی، اور لیکن آخری بات یہ سمجھنے کے لیے اس حوالے سے کہ اگر ایک گروہ جو ہے، اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس سے سب سے زیادہ یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں، کہ وہ ختم نبوت کا ہی انکاری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ توحید کے بعد جو اگلی چیز سب سے اہم ہے کہ وہ یہ ہے کہ اب رسالت اور پیغمبر بھجوانے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تو کیا کوئی ریاست یا امت ان کو یہ کافر قرار دے سکتی ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، تو پھر تو کوئی بھی اس طرح کا گروہ اٹھے گا، کوئی بھی اقدامات یا کوئی بھی اپنے نظریات رکھے گا، اپنے آپ کو مسلمان کہے گا اور ان کا پرچار کرے گا، تو جو اسلام کی اصل دین ہے اس میں ہم کیسے فرق کر سکیں گے؟ اور یہ خاص طور پہ آج کے دور میں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس میں کہ یہ نہیں کہ ایک صاحب ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی بات دوسری جگہ پہ نہیں پہنچ رہی، اور یہ جب ایک ختم نبوت کے انکاری گروہ جو ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے پیش کر رہے ہیں اس وقت بھی اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی، تو اگر ہم ان کا انکار نہیں کریں گے، ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ مسلمانوں کے نظریات نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، تو وہ کیسے ہم اس سے بچ سکیں گے؟ یہ بھی بہت کریٹیکل چیز ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ڈیپلی آپ سمجھ لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ سے تو اس طرح کی ڈسکشن چلتی رہتی ہیں، آپ کے توسط سے باقی لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ وہ یہ ہے کہ آپ فرض کر لیجئے کہ معاملہ الٹ ہو جائے، یعنی ایک گروہ، مثال کے طور پر کوئی بھی گروہ آپ تصور کر لیں، ایک گروہ یعنی ہم اس کو کہہ لیتے ہیں اے، دوسرا گروہ ہے بی، بی کے نزدیک اے کافر ہے اور اے کے نزدیک بی کافر۔ حقیقت فرض کریں کہ بی کے پاس ہے، بی والی بات صحیح۔ اگر کسی ملک کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی جگہ پر اے کی اکثریت ہو جائے اور بی کی جو ہے وہ اقلیت ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس جگہ پر وہ کافر قرار پائیں گے اور وہ مسلمان قرار پائیں گے، اور اسی طرح اگر الٹ ہو جائے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ تو اب اس میں بھی فیصلہ کیسے ہوگا؟ یعنی کیا چونکہ اکثریت ایک غلط نظریے والے کی ہو گئی ہے تو لہٰذا اس کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ جو اس کا نظریہ ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنے مقابل والے نظریے کو اس کی تکفیر کر دے؟ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اصل مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جس کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وہ فیصلہ ہے۔ فیصلہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں، اور نہ کوئی دوسرا آپ کو وہ جگہ دیتا ہے جو پیغمبروں کو جگہ دی جاتی ہے۔ جب یہ سچویشن ہے تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی یہ طے کرنا، مثال کے طور پر دیوبندی یہ کہے کہ جو میرا نظریہ ہے وہ ٹھیک ہے، بریلوی کا جو نظریہ ہے وہ غلط ہے، لہٰذا اس کی تکفیر کر دی جائے، اور اپنے ملک کے اندر یا جس علاقے میں وہ رہتا ہے اس جگہ پر صرف وہی رہے اور باقیوں کے بارے میں وہ یہ فیصلہ سنا دے، تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر ایک انسان دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دے گا جہاں اس کی اکثریت ہوگی۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کے اندر ان لوگوں کی اکثریت ہے، بلکہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 90-95% وہ لوگ رہتے ہیں جو ایک خاص، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث نقطہ نظر کے قریب، جس علامہ وہاب کا جو نقطہ نظر ہے اس نقطہ نظر کے وہ قریب ہیں۔ یہ ایک عالم ہیں جنہوں نے دین کی تعبیر کی ہے، تو اس نقطہ نظر کے قریب رہنے والے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، ہمارا ان کے نقطہ نظر پر، یا ہمارا اس مراد پاکستانیوں کا ان کے نقطہ نظر پر بے پناہ اعتراض بھی ہوتا ہے، غلط بھی کہتے ہیں، بعض معاملات کے حوالے سے ان کے نقطہ نظر کو قبول نہیں کیا جاتا، تو یہ سب ہم کچھ کرتے ہیں۔ وہ اگر یہ فیصلہ سنا دیں کہ اس ملک کے اندر جو ان کے علاوہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کافر ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال یعنی جو مسلمان مختلف
मामलात खुद जाके वहां करते हैं। अगर आप में से जिन लोगों को सआदत हासिल हुई हो मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाजिरी देने की, जिनको ये सआदत हासिल हुई हो, तो वहां आपको मालूम है कि कोई जसारत नहीं कर सकता उस इकदाम की। उसको वो कुफ्र कहेंगे, उसको शिर्क कहेंगे, उसको गलत कहेंगे। जो करेगा, अगर वो जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, सजदा करने की या झुकने की, इस तरह की कोशिश करेगा, तो वो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना नुक्ता नजर नाफिज किया है। हमारे नजदीक या हमारे लोगों के नजदीक वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनका नुक्ता नजर गलत है। फैसला कैसे होगा, ये है नुक्ता। चूंकि फैसले का इख्तियार ना एक फर्द कर सकता है, ना 10 अफराद कर सकते हैं, ना पूरी इंसानियत कर सकती है, क्योंकि इस मामले में खुदा ही जानता है। हम कुरान मजीद के दलाइल से ये बात बयान कर सकते हैं, इस्तदलाल कर सकते हैं, दलील दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। वो जो एक गिरोह वाले या दूसरे गिरोह वाले बात अपने दलाइल से करते हैं, यानी जो बरेलवी नुक्ता नजर वाले बात हैं, वो भी यही कहेंगे कि हमने ये कुरान मजीद की आयात हैं, ये अहादीस हैं, इनसे ये नतीजा निकलता है और इसके नतीजे में दूसरों की तकफीर होती है। शिया भी यही कहेंगे, देवबंदी भी यही कहेंगे, अहले हदीस भी यही कहेंगे, बाकी लोग भी यही कहेंगे, और इसी तरह जो बाकी मिसाल के तौर पर कादियानी हैं, वो भी यही कहेंगे कि हम तो मुसलमान हैं लेकिन बाकी काफिर हैं, और यही मामला दूसरे लोग उनके बारे में कहते हैं। तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि हर कोई आखिरी दर्जे में यही होगा कि हर कोई दूसरे के ऊपर कुफ्र का फतवा लगा रहा होगा, जैसा कि लग रहा है, यानी ये इसी का नतीजा है। लेकिन अगर बात यहीं तक महदूद रहती जो उस्ताद ग्रामी ने कही है, जो असल में दीन का मंशा है, दीन ही को बयान करते हुए उन्होंने कही है कि आप नजरिए तक बात करें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना करें, उसका इतलाक ना करें, और उसके बाद उसको सही बात जो आपके ख्याल में सही है उसकी दावत देते रहें, तबलीग करते रहें, इस्तदलाल के साथ, दलाइल के साथ बात बयान करते रहें, तो वो यही है कि उसकी इस्लाह होगी। और अगर वो इसके बाद भी वो उस जुर्म पर खड़ा हुआ है, तो जितना उसका जुर्म है उसकी अल्लाह की अदालत में उसको उसकी सजा मिल जाएगी।